ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، ناظرین، حاضرین، پچھلی ویڈیو میں ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کے بعد جس قوم کو اللہ پاک نے برکت دی وہ تھی قوم عاد۔ قوم عاد کی طرف اللہ پاک نے حضرت ہود علیہ السلام کو پیغمبر، رسول بنا کر بھیجا۔ قوم عاد کے بعد قوم عاد نے سرکشی کی اور غرق ہوئی۔ قوم عاد کے بعد جو وارث بنی قوم عاد کی وہ تھی سمود، قوم سمود۔ آج کی ویڈیو ہے قوم سمود کے بارے میں کہ انہوں نے کیسی زندگی گزاری، کیا سرکشی کی اور ان کو اللہ پاک نے کیا سزا دی۔ جنہوں نے جو نیک تھے، جو دین کی راہ پر چلے، جنہوں نے انبیاء کی پیروی کی، ان کو اللہ پاک نے کیا اجر دیا۔ آج کی ویڈیو ہے قوم سمود کے بارے میں۔ قوم سمود قوم عاد کی وارث ہوئی۔ قوم عاد کے بعد جو قوم تھی وہ قوم سمود تھی۔ جیسے قوم عاد قوم نوح کی وارث ہوئی، سمود بھی عاد کے نقش قدم پر چلی۔ جس طرح قوم عاد قوم نوح کے نقش قدم پر چلی تھی، سمود کی زمین بھی سرسبز و شاداب اور خوبصورت تھی۔ اس میں باغات، چشمے اور بڑے باغ تھے جن کے نیچے نہریں جاری تھیں۔ قوم سمود عمارت، زراعت اور باغوں کی کثرت میں عاد کی طرح تھی۔ انہیں عقل اور صنعت میں ان پر فوقیت حاصل تھی۔ وہ پہاڑوں میں سے بڑے وسیع اور خوبصورت گھر تراش لیتے تھے اور پتھروں میں نہایت عمدہ نقوش بناتے تھے۔ ان کی عقل اور صنعت کے آگے پتھر موم کی طرح نرم ہو گیا اور جسے چاہتے جیسے چاہتے استعمال میں لے آتے۔ جب کوئی آدمی ان کے شہر میں داخل ہوتا تو حیران ہو جاتا۔ وہ پہاڑوں کی طرح بڑے بڑے محلات دیکھتا جنہوں نے بنائے ہوں، اور دیواروں پر خوبصورت پھول دیکھتا جیسے موسم بہار نے پھول اگائے ہوں۔ اللہ نے سمود پر آسمان و زمین کی برکتوں کے دروازے کھول دیے، بلکہ اللہ نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیے۔ آسمان ان سے بارشوں کے ذریعے سخاوت کرتا اور زمین نباتات اور پھولوں سے کرتی، اور باغ پھلوں اور میووں کے ذریعے سخاوت کرتے۔ اللہ نے انہیں رزق اور عمروں میں برکت دی۔ لیکن قوم عاد کی طرح قوم سمود نے بھی ناشکری کی۔ ان سب چیزوں نے سمود کو اللہ کی عبادت اور شکر پر آمادہ نہ کیا، بلکہ کفر اور شرک پر آمادہ کر دیا اور اللہ کو بھول گئے، اور انہیں جو ملا اس پر خوش ہو گئے، اور انہوں نے کہا ہم سے طاقت میں کون زیادہ ہے۔ انہوں نے خیال کیا کہ وہ کبھی مریں گے نہیں اور نہ کبھی اپنے محلات اور باغات سے نکلیں گے، اور یہ گمان کیا کہ موت ان پہاڑوں میں داخل نہ ہوگی اور اسے ان تک کوئی راستہ نہ ملے گا۔ شاید انہیں یہ گمان تھا کہ قوم نوح اس لیے غرق ہو گئی کہ وہ وادی میں تھی، اور قوم عاد اس لیے ہلاک ہو گئی کہ وہ نرم زمین میں تھی، اور وہ خود موت اور خوف سے امن کی جگہ میں ہیں۔ انہوں نے اسی بات پر اکتفا نہ کیا، بلکہ عاد کی طرح انہوں نے بھی پتھر کے بت گھڑ لیے اور بتوں کی عبادت کرنے لگے۔ قوم نوح اور عاد کی طرح پتھروں کی عبادت کرتے تھے۔ اللہ نے انہیں پتھروں کا بادشاہ بنایا تھا، مگر اپنی جہالت کی وجہ سے پتھروں کے بندے بن گئے۔ اللہ نے انہیں عزت دی اور پاکیزہ رزق دیا، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو ذلیل کیا، رسوا کیا۔ انہوں نے انسانوں کو ذلیل کیا۔ بے شک اللہ لوگوں پر ذرا بھی ظلم نہیں کرتا، بلکہ خود ہی اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں۔ عجیب بات ہے کہ وہ پتھر جسے وہ اپنے ہاتھوں سے گھڑتے ہیں، نہ اس وقت وہ ان کی نافرمانی کرتے اور نہ انکار، وہ اس کے سامنے عاجزی کرتے اور سجدے میں گر جاتے۔ کیا طاقتور کمزور کی عبادت کرتا ہے؟ کیا آقا غلام کو سجدہ کرتا ہے؟ لیکن انہوں نے اللہ کو بلا دیا اور اپنے آپ کو بھی بھول گئے۔ انہوں نے اللہ کی عبادت اور بندگی سے
انکار کیا، اللہ نے انہیں ذلیل کیا، رسوا کیا۔ قوم سمود بھی قوم عاد کی طرح سرکشی میں مبتلا تھی۔ اللہ پاک نے ان کی طرف بھی ایک رسول، ایک پیغام رسا، ایک پیغمبر، ایک نبی بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ اللہ نے ان کی طرف رسول بھیجنے کا ارادہ کیا، جیسے قوم نوح اور عاد کی طرف رسول بھیجے گئے۔ بلا شبہ اللہ اپنے بندوں کے لیے کفر پسند نہیں کرتا۔ بے شک اللہ زمین میں فساد پسند نہیں کرتا۔ اور ان میں ایک آدمی صالح نامی تھے، وہ ایک شریف گھرانے میں پیدا ہوئے اور عقل اور نیکی میں پرورش پائی۔ وہ بہت ہی شریف لڑکے تھے اور بہت ہی ہدایت یافتہ لوگوں میں مشہور تھے، اور کہتے تھے یہ صالح ہے، یہ صالح ہے۔ لوگوں کو ان سے بہت سی توقعات تھیں اور کہا کرتے تھے کہ ان کی بڑی شان ہوگی۔ لوگوں کا خیال تھا کہ صالح ان کے شریفوں اور امیروں میں ہوں گے۔ خیال کرتے تھے کہ ان کا شاندار محل ہوگا اور بڑا باغ ہوگا۔ ان کے والد کی رائے یہ تھی کہ ان کا بیٹا اپنی عقل سے بہت مال کمائے گا اور لوگوں میں نکلے گا، اپنے گھوڑے پر نکلے گا اور اس کے پیچھے نوکر چاکر ہوں گے۔ لوگ اسے سلام کریں گے اور کہیں گے کہ یہ فلاں لڑکا ہے، یہ فلاں کا بیٹا ہے، اور اس کی خوشی کا کیا ٹھکانہ ہوگا۔ جب وہ لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنے گا کہ یہ خوش نصیب ہے، اس کا بیٹا بہت امیر ہے، لیکن اللہ کو کچھ اور منظور تھا۔ اللہ نے انہیں نبوت سے سرفراز کرنا چاہا کہ انہیں ان کی قوم کی طرف بھیجیں تاکہ وہ انہیں ظلمتوں سے نکال کر نور میں لے آئیں، اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آئیں۔ اس سے بڑھ کر کیا شرف ہوگا اور اس سے بڑھ کر کیا عزت اور کیا ہوگی۔ صالح علیہ السلام نے جب قوم سمود کو دعوت دی تو کیا ہوا؟ صالح نے اپنی قوم میں کھڑے ہو کر زوردار آواز میں کہا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، تمہارے لیے اس کے سوا اور کوئی معبود نہیں۔ امیر لوگ کھانے پینے اور کھیل تماشے میں لگے ہوئے تھے، وہ بتوں کی عبادت کرتے تھے اور ان کے سوا کسی اور کو معبود نہیں سمجھتے تھے۔ انہیں صالح کی دعوت پسند نہ آئی۔ سمود کے امیر غضبناک ہوئے اور انہوں نے کہا، یہ کون ہے؟ خادموں نے کہا، یہ صالح ہیں۔ انہوں نے پوچھا، یہ کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، یہ کہتے ہیں اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارے لیے کوئی معبود نہیں ہے، اور کہتے ہیں یقیناً اللہ تمہیں تمہارے مرنے کے بعد اٹھائے گا اور تمہیں بدلہ دے گا، اور کہتے ہیں میں اللہ کا رسول ہوں، اس نے مجھے اپنی قوم کی طرف بھیجا ہے۔ امیروں نے ہنس کر کہا، بیچارہ، کیا رسول ہوگا؟ اس کے پاس محل ہے، نہ باغ، نہ کھیتی، نہ کھجوروں کا باغ، یہ کیسے رسول ہو سکتا ہے؟ امیروں نے دیکھا کہ کچھ لوگ صالح کی طرف مائل ہو رہے ہیں، انہیں اپنی سرداری خطرے میں نظر آئی اور کہا، یہ تو تمہاری طرح کا ایک آدمی ہے، کھاتا ہے جس قسم کا تم کھاتے ہو اور پیتا ہے جس قسم سے تم پیتے ہو۔ اگر تم نے اطاعت شروع کر دی اپنے برابر کے آدمی کی تو تم بے شک خراب ہوئے۔ کیا تم کو وعدہ دیتا ہے کہ تم مر جاؤ اور ہو جاؤ مٹی اور ہڈیاں تو تم کو نکلنا ہے؟ کہاں ہو سکتا ہے، کیسے ہو سکتا ہے؟ جو تم سے وعدہ ہوتا ہے اور کچھ نہیں، یہی جینا ہے ہمارا دنیا کا، مرتے اور جیتے ہیں اور ہم کو پھر اٹھنا ہے، اور کچھ نہیں۔ یہ ایک مرد ہے، باندھ لایا ہے اللہ پر جھوٹ اور اس کو ہم نہیں مانتے۔ یہ تھی قوم سمود کی سرکشی۔ وہ اس بات کا یقین ہی نہیں کرتے تھے کہ حضرت صالح علیہ السلام جو دنیا اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، جو اللہ پاک پر ایمان رکھتے ہیں، جو بھی کہہ رہے ہیں سچے ہیں۔ ان لوگوں کا کہنا تھا کہ یہ اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہیں۔ استغفر اللہ۔ لوگوں نے صالح کا انکار کیا اور اس پر ایمان نہ لائے، اور جب صالح نے انہیں نصیحت کی اور انہیں بتوں کی عبادت سے روکا تو کہنے لگے، اے صالح، تم تو بہت ہی شریف لڑکے تھے اور بہت ہی ہدایت یافتہ تھے، اور ہم سوچا کرتے تھے کہ تم شریف اور بڑے لوگوں میں سے ہوگے، اور ہمارا گمان تھا کہ تم فلاں فلاں کی طرح ہوگے، مگر تم کچھ بھی نہ ہوئے۔ تمہارے ہم عمر اور عقل میں تم سے کہیں چھوٹے بڑے آدمی ہو گئے، اور اے صالح، تو نے فقیری لائن پکڑی، ہمارا گمان تمہارے بارے میں غلط ہوا۔
تیرے بارے میں ہماری امیدوں پر پانی پھر گیا، تیرے باپ بیچارے کو بھی تجھ سے خیر نہ ملی، تمہاری ماں بیچاری کی تھکاوٹ بھی تجھ پر ضائع ہو گئی۔ یہ سب کچھ صالح نے سنا اور اپنی قوم پر افسوس کیا، اور جب صالح علیہ السلام قوم کے پاس سے گزرتے تو وہ لوگ کہتے، اللہ صالح کے باپ پر رحم کرے، اس کا بیٹا تو تباہ ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ یہ تھی قوم کی سرکشی۔ صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو برابر نصیحت کرتے رہے اور حکمت اور نرمی سے اللہ کی طرف بلاتے رہے۔ وہ کہتے، اے بھائیو، کیا تمہارا یہ خیال ہے کہ تم یہاں ہمیشہ رہو گے؟ کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ ان محلات میں ہمیشہ رہو گے؟ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم ان باغوں اور نہروں میں ہمیشہ رہو گے؟ ان کھیتوں اور درختوں سے ہمیشہ کھاتے رہو گے اور تم پہاڑوں کو تراش کر گھر بناتے رہو گے؟ کبھی نہیں، کبھی نہیں، یہ کبھی نہیں ہوگا، ایسا بالکل نہیں ہوگا۔ اے میرے بھائیو، تمہارے آبا کیوں چل بسے؟ ان کے محل بھی تو تھے، اسی طرح ان کے باغ اور چشمے بھی تھے، ان کی کھیتیاں اور نخلستان بھی تھے، اور وہ پہاڑوں کو تراش کر گھر بناتے اور ان میں رہتے تھے، لیکن یہ سب کچھ ان کے کام نہ آیا اور یہ سب کچھ انہیں روک نہ سکا۔ ملک الموت نے ان کو آ لیا اور ان تک پہنچ گیا۔ اسی طرح تم بھی مرو گے اور تمہیں اللہ دوبارہ اٹھائے گا اور تم سے ان نعمتوں کے متعلق سوال کرے گا۔ صالح علیہ السلام نے فرمایا، میں تم سے کچھ نہیں مانگتا۔ اے میرے بھائیو، تم مجھ سے کیوں بھاگتے ہو، کیوں ڈرتے ہو؟ میں تمہارے مال میں کمی نہیں کرتا، میں تم سے کوئی چیز طلب نہیں کرتا، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں اور تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں، اور میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، میرا اجر تو رب العالمین کے پاس ہے۔ اور اے میرے بھائیو، تم میری اطاعت کیوں نہیں کرتے؟ میں تو تمہارا امانت دار نصیحت کرنے والا ہوں، اور تم کیوں اطاعت کرتے ہو ان لوگوں کی جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں اور ان کے مال کھاتے ہیں اور برے کام کرتے ہیں، زمین میں فساد کرتے ہیں اور اصلاح نہیں کرتے؟ قوم عاجز آ گئی اور لاجواب ہو گئی، انہوں نے کہا، تجھ پر تو کسی نے جادو کر دیا ہے، تو بھی ایک آدمی ہے جیسے ہم، سو لے آ کچھ نشانی اگر تو سچا ہے۔ اللہ اکبر۔ صالح علیہ السلام نے کہا، تم کون سی نشانی چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا، اگر تو سچا ہے تو اس پہاڑ سے ہمارے لیے ایک حاملہ اونٹنی نکال لا۔ لوگ اچھی طرح جانتے تھے کہ اونٹنی کو اونٹنی ہی جنتی ہے، اونٹنی زمین سے اگتی ہے، اونٹنی زمین سے اگتی ہے نہ پتھر سے نکلتی ہے، اور انہیں یقین ہو گیا کہ صالح عاجز آ جائے گا اور وہ جلد کامیاب ہو جائے گا، لیکن صالح کا اپنے رب پر مضبوط ایمان تھا اور وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ صالح نے اللہ سے دعا کی اور ویسا ہی ہوا جیسا لوگوں نے مانگا۔ پہاڑ سے حاملہ اونٹنی نکلی اور اس نے بچہ دیا۔ لوگ حیران ہوئے اور ڈر گئے، لیکن ان میں سے سوائے ایک کے کوئی ایمان نہ لایا۔ صالح علیہ السلام نے کہا، یہ اللہ کی اونٹنی ہے اور یہ اللہ کی نشانی ہے، تم نے مانگا اور اللہ نے اسے تمہارے لیے اپنی قدرت سے پیدا کر دیا۔ اس اونٹنی کا احترام کرو اور اس کو ہاتھ نہ لگاؤ بری طرح، پھر تو آ پکڑے گا تم کو عذاب بہت جلد۔ اور یہ اونٹنی اللہ کی زمین سے کھائے گی اور پیے گی، آئے گی جائے گی، اس کا چارہ اور پانی تمہارے ذمہ نہیں، چارہ کافی اور پانی بہت ہے۔ اور یہ اونٹنی بہت بڑی اور پیدائشی لحاظ سے بہت عجیب تھی، ان کے چوپائے اس سے ڈرتے تھے اور بھاگتے تھے، اور جب کبھی یہ اونٹنی پانی پینے کے لیے آتی، چوپائے بدکتے اور بھاگ جاتے ڈرتے۔ صالح نے دیکھا تو کہا، ایک دن اونٹنی کا اور ایک دن تمہارے مویشیوں کا ہوگا، ایک دن اونٹنی پیے گی اور ایک دن تمہارے مویشی، اور اسی طرح ہوگا۔ اور اسی طرح ہوا، جب اونٹنی کی باری ہوتی تو جاتی اور پی آتی، اور جب قوم کے مویشیوں کی باری ہوتی تو وہ آ کر پانی پی جاتے۔ ثمود کی سرکشی بڑھتی گئی، لیکن قوم نے تکبر کیا اور سرکشی کی، اور انہوں نے کہا، ہر روز ہم ہمارے مویشی پانی پئیں گے، ایسا کیوں نہ ہو کہ ہمارے مویشی ہر روز پانی پئیں۔
اور لوگ اس اونٹنی سے تنگ دل ہوئے جس سے ان کے مویشی بدکتے تھے اور ڈرتے تھے، اور صالح نے انہیں اس اونٹنی کی توہین سے ڈرا رکھا تھا لیکن وہ نہ ڈرے۔ انہوں نے کہا، اس اونٹنی کو کون قتل کرے گا؟ ایک آدمی کھڑا ہوا اور اس نے کہا، میں۔ ایک دوسرا آدمی کھڑا ہوا، اس نے کہا، میں۔ دونوں بدبخت گئے بیٹھے اور اونٹنی کے نکلنے کا انتظار کرنے لگے، یہاں تک کہ جب اونٹنی نکلی، پہلے نے اسے نیزہ مارا اور دوسرے نے اسے ذبح کر دیا اور مار ڈالا۔ اور جب صالح علیہ السلام کو علم ہوا کہ اونٹنی ذبح کر دی گئی ہے تو انہوں نے افسوس کیا اور بہت غمگین ہوئے اور لوگوں سے کہا، فائدہ اٹھا لو اپنے گھروں میں 3 دن، یہ وعدہ ہے جو جھوٹا نہ ہوگا، یہ پاک پروردگار کا وعدہ ہے۔ اور شہر میں 9 آدمی تھے جو زمین میں فساد کرتے تھے اور اصلاح نہیں کرتے تھے۔ انہوں نے حلف اٹھایا اور کہا، ہم رات کو صالح اور اس کی اولاد کو قتل کر دیں گے، اور جب ہم سے پوچھا جائے گا تو کہہ دیں گے ہمیں کوئی علم نہیں۔ لیکن اللہ نے صالح اور اس کی اہل کی حفاظت کی، اور جب تیسرا دن ہوا ان پر عذاب آیا، انہوں نے حسب عادت صبح کی پس ایک زوردار آواز تھی، اور وہ بھی سخت بھونچال کے ساتھ، ایسی آواز جس سے دل پھٹ پھٹ جاتے، اور ایسا زلزلہ جس سے گھر پر پڑے تھے، اور سمود پر یہ دن بہت ہی سخت تھا، سب لوگ مر گئے اور شہر تباہ ہو گیا۔ صالح علیہ السلام اور مومنوں نے اس بدبخت شہر سے ہجرت کی، اور اس میں وہ کیا کرتے، اور صالح نکلے اور وہ اپنی قوم کی طرف دیکھ رہے تھے اور وہ مرے پڑے تھے۔ انہوں نے غمگین آواز میں کہا، اے میری قوم، میں نے تمہیں اپنے رب کا پیغام پہنچایا اور تمہیں نصیحت کی، لیکن تم نصیحت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے تھے۔ اور آج کوئی انسان بھی وہاں دیکھتا ہے تو اسے محل خالی اور کنویں بیکار نظر آتے، اور بستیاں ڈراؤنی نظر آتی تھیں، ان میں سے کوئی اللہ کی طرف بلانے والا تھا، نہ کوئی جواب دینے والا۔ اور جب شام کے راستے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر سمود کے گھروں سے ہوا تو اپنے ساتھیوں سے فرمایا، نہ داخل ہونا ان لوگوں کے رہنے کی جگہوں میں، ان لوگوں کے رہنے کی جگہوں پر جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا تھا، مگر یہ کہ تم رونے والے ہو اور ڈرتے ہوئے کہ مبادا تمہیں وہ پہنچے جو ان کو پہنچا۔ یاد رکھو، سمود نے اپنے رب کا انکار کیا، خبردار پھٹکار ہو سمود کے لیے۔ غرق ہوئی نوح علیہ السلام کی قوم، اسی طرح تباہ ہوئی قوم عاد، برباد ہوئی قوم سمود۔ ان سب کی بربادی کا باعث ان کی سرکشی، اللہ سبحانہ تعالیٰ پر ایمان سے انکار، آخرت پر ایمان سے۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ نیکسٹ ویڈیو ہوگی اسلامک نالج کے ٹاپک پر ہی، ایک نیا قصہ ہوگا انبیاء علیہ السلام کے قصوں میں سے۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیرا۔